معراج النبی کی رات جس کو ہم شب معراج کے نام سے جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے اس تقریب میں امت محمدیہ کو اپنی طرف سے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی عبادات ملی نماز کے علاوہ، روزہ، حج، زکوٰۃ، دیگر اعمال صالحہ، تمام عبادتوں کا حکم زمین پر ملا، مگر نماز اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العزت نے فرش بری سے عرش اولا پر بلا کر اپنے محبوب کو نماز جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ تمام عبادات زمین پر ملی، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام اعمال صالحہ کو حکم زمین پر، مگر نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے معراج کی رات اپنے محبوب کو، کائنات کے والی کو آسمانوں پر بلا کر، سدرۃ المنتہا کراس کروا کر، لا مکانوں پہ بلا کر فرمایا سونیا اے نماز دا تحفہ لے جا، کیونکہ معراج دا تحفہ میں تنوں نماز ہی عطا فرمایا ہے۔ معراج کا تحفہ ہے یہ، تحفہ معراج پر مومن کا عمل شکرانہ یہ ہے کہ اس فرض کو پابندی سے ادا کرے۔ مسلمان کا شکرانہ یہی ہے نا، عمل شکرانہ، کہ اس کی پابندی کرے، نماز کو اس کے وقت میں صحیح طریقے سے ادا کرے۔ جس طرح آقا علیہ السلام کو معراج کروائی گئی، حضور کی معراج دیدار الہی ہے اور مومنین کی معراج نماز ہے۔ ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ سنو، شب معراج پہلے آسمان پر آقا علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا کہ وہ قیام کی حالت میں تھے۔ شب معراج دوسرے آسمان پر نبی علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں تھے۔ تیسرے آسمان پر نبی علیہ السلام نے تمام فرشتوں کو دیکھا کہ وہ تشہد میں تھے۔ اور یہ نماز جو ہے، نماز، یہ نماز تمام ملائکہ کی اداؤں کا نام ہے۔ آقا علیہ السلام معراج پر گئے، فرشتوں کو دیکھا، کوئی تسبیح و تحلیل کر رہا ہے رکوع کے اندر، کوئی سجدے کے اندر، کوئی قیام میں، کوئی تشہد میں۔ پہلے آسمان پر فرشتے قیام کیے کر رکھے ہیں، دوسرے آسمان پر فرشتوں نے رکوع کر رکھا ہے، تیسرے آسمان پر فرشتوں نے سجدہ کر رکھا ہے، رب کی تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ نماز ملائکہ کی اداؤں کا نام ہوا کرتا ہے۔ سنیے، آدم علیہ السلام نے صبح کی 2 رکعتیں ادا کی تو اللہ رب العزت نے اسے نماز فجر قرار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی دوپہر کے وقت میں، اللہ رب العزت نے اسے ظہر کی نماز قرار دیا۔ اسی طرح یونس علیہ السلام نے عصر کی نماز ادا کی، اللہ نے فرمایا مومنو عصر کی نماز ادا کیا کرو 4 رکعتیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مغرب کی 3 رکعتیں ادا کی، اللہ نے اس کو نماز مغرب بنا دیا۔ شام کی پیارے موسیٰ علیہ السلام نے 4 رکعتیں ادا کی تو اللہ رب العزت نے پیارے موسیٰ علیہ السلام کی ادا کو مومنین کی نماز قرار دے دیا۔ پتہ چلا یہ نماز ادا کرنا یہ فرشتوں کا عمل بھی ہے اور نبیوں کا عمل بھی ہے۔ فرشتوں کی اور نبیوں کی اداؤں کا نام ہی نماز ہے، جو معراج المومنین، مومن کی معراج نماز ہے۔ قرۃ عین فی الصلاۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نہیں ادا کرتا وہ حضور کی آنکھوں کو کیا پہنچاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے روز سب سے پہلے بندے مومن سے نماز کا پوچھا جائے گا، اگر اس کی نماز ٹھیک ہو گئی تو وہ فلاح پا جائے گا، اگر اس کی نماز ہی ٹھیک نہ ہوئی تو باقی اعمال کہاں جائیں گے۔ سب سے پہلے قیامت کے سوال۔ سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کی چھوڑ دی، نماز ادا نہ کی، وقت پر ادا نہ کی، نماز چھوڑ دی، حکم نہ مانا اللہ کا، حی علی الصلاۃ سن کر مسجد میں نہ آیا، حی علی الفلاح سن کے مسجد کی طرف نہ آیا، جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑیے، جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ فرض لوگ فرض چھوڑ کے شب معراج کو نوافل ادا کرتے ہیں، کرنے چاہیے، مگر پہلے فرض کا پوچھا جائے گا۔ نوافل تب فائدہ دیں گے جب فرض ادا کرو گے۔ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، تحقیق اس نے انکار کر دیا، وہ منکر ہو گیا۔ جو بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے،
اللہ رب العزت 12 طرح کی سزاؤں میں اسے مبتلا کر دیتا ہے، 12 طرح کے عذاب اس پر، 12 طرح کی مصیبتیں اس پر نازل ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے، جو جان بوجھ کر نماز ادا نہیں کرتا۔ صحت ہونے کے باوجود نماز نہ پڑھے گا بندہ تو اللہ پوچھے گا سب سے پہلے، پلسرات پر قدم ہوگا، رب پوچھے گا، فرمائے گا تو نے نماز کیوں نہیں تھی پڑھی؟ اس چیز کی تیاری کرو جس کا سب سے پہلے تم سے پوچھا جائے۔ قرآن کی تلاوت کرو، مسجد میں آؤ، والدین سے حسن سلوک کرو، ہر چیز کرو، مگر سب سے پہلے رب کی نماز ادا کرو، جس کا سب سے پہلے تم سے سوال کیا ہے، مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے۔ وہ نماز ہے، نماز پنجگانہ ہے، اللہ کی بندگی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ کسی کو خیر کی طرف بلانا، تو اللہ ہمیں بھلائی کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے نماز کا؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس کو تکبیر تحریمہ سے شروع کیا جائے اور سلام پر جس کا اختتام ہو، اسی کو نماز کہا جاتا ہے۔ تو بندے مومن پھر کیوں نماز سے دور ہے؟ فرمایا نماز اس طرح پڑھو، ان تعبد اللہ کا انک ترا، نماز اس طرح پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، وَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارا یہ منصب مقام مرتبہ نہیں، تم اس منصب پر نہیں پہنچے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، تو پھر اتنا لحاظ تو رکھا کرو کہ وہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔